अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गज़ा पट्टी में जारी जेनोसाइड को 430 दिन पूरे हो गए हैं और शाम में अजीम इनकलाब की जीत और खाना जंगी के बीच गज़ा पट्टी की खबरें लोगों के बीच कम आने लगी है। फ़लस्तीन पर लोगों की तवज्जो नहीं जा रही है। मेरी कोशिश है कि लगातार फ़लस्तीन और गज़ा पट्टी के हालात से आपको अपडेट करते रहें, क्योंकि सबसे अहम मामला जो है फ़लस्तीन का ही है, गज़ा पट्टी का है। और 430 दिन से लगातार गज़ा पट्टी की आवाम जुल्म के साए में, दहशतगर्दी के साए में ज़िंदगी गुजार रही है। शहीदों की तादाद बढ़ती जा रही है और ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि गज़ा पट्टी में इसराइली हमला में शहीद होने वालों की तादाद तकरीबन 45,000 हो चुकी है और इनमें 70% तादाद मासूम बच्चों की है, ख़वातीन की है। इधर जंगबंदी की भी उम्मीद लोगों को नज़र आने लगी है। हमास की क़यादत ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया है जिसमें कोशिश की जा रही है कि जो यरगमाली ज़िंदा बचे हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए, कौन कहाँ है, किस सूरत में है, उसकी तहक़ीक़ सामने आए, उसकी मालूमात ली जाए। और ये बयान बताता है कि शायद जल्द ही जंगबंदी का फ़ैसला हो जाए, हमास की क़यादत को भी राहत की सांस मिलेगी और इज़राइल में जो बगावत बढ़ती जा रही है, इज़राइली हुकूमत का जो तख्ता उलटने जा रहा है, उस हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। वो हुकूमत बहुत ज़्यादा जंगबंदी के लिए परेशान है। आगे पूरी डिटेल्स बताएंगे। इधर एक और बड़ी खबर सामने आई है कि कल यानी 8 दिसंबर को हमास के मुजाहिदीन ने इज़राइली आर्मी के ग्रुप पर घात लगाकर हमला किया और उसमें 7 से ज़्यादा इज़राइली आर्मी की हलाकत हो गई, जिसमें इज़राइल का एक अहम कमांडर भी शरीक था। इसके अलावा उससे 2 दिन पहले भी इसी तरह का एक हमला किया था हमास के लड़ाकों ने और इज़राइली आर्मी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। बरकावा टैंकों और इनकी गाड़ियों को भी तबाह किया है और रोज़ाना की बुनियाद पर इज़राइल के 5 से 7 आर्मी के जवान भी हलाक हो रहे हैं हमास के हमलों में। दूसरी तरफ रोज़ाना गज़ा पट्टी और फ़लस्तीन के दूसरे इलाकों में 25 से 30 फ़लस्तीनियों की शहादत भी इजरायली हमले में हो रही है और इजराइल का हमला अभी तक रुका नहीं है। अभी हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक स्टेटमेंट जारी किया अरबी ज़ुबान में और उसका जो तर्जमा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 9 दिसंबर सुबह के 7 बजे का ये स्टेटमेंट है और उसका तर्जमा है कि गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जिहादी तंजीमों ने सहयूनी फ़ौज पर हमले किए हैं। अमरीकी हथियारों से मुसल्लह सहयूनी फोर्सेस पर यानी यहूदी फोर्सेस पर मुजाहिदीन की जानिब से, हमास के लड़ाकों की जानिब से शदीद मुज़ाहमत की गई है, लड़ाई की गई है और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने गज़ा के कई इलाक़ों में इजरायली आर्मी पर घात लगाकर हमला किया है। लड़ाकों ने यासीन मिसाइलों से हमला करके इजराइल के 3 टैंकों को तबाह व बर्बाद कर दिया है। उसके अलावा मरकावा टैंकों में से 4 को तबाह किया है और 4 D9 बुलडोज़र को भी अल-क़स्साम ब्रिगेड के लड़ाकों ने तबाह किया है। आगे इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में अलग अलग वाक़यात में मजमूई तौर पर 7 इजरायली फ़ौजियों को हलाक या ज़ख्मी किया गया है। इसके अलावा रात में यानी घात लगाकर एक हमला किया गया, उस हमला में 7 से ज़्यादा इजरायली आर्मी की हलाकत हुई और ये बहुत बड़ा इजरायली आर्मी का नुकसान है। IDF ने यह ज़रूर कहा है कि हमारी आर्मी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अफराद कितने मारे गए हैं, नंबर्स क्या है, उसकी अभी IDF ने तस्दीक नहीं की है। इसी तरह एक और स्टेटमेंट जारी किया है हमास ने और उसमें कहा कि इजरायली हमले को 430 दिन पूरे हो गए हैं और हमने इजरायली आर्मी के एक ड्रोन को मार गिराया है और जो इजरायली आर्मी का जुल्म है, उसकी जो दहशतगर्दी है, उसका मुकाबला जारी है। हम लगातार रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मैदान में मौजूद हैं। ये अल-क़स्साम ब्रिगेड की तरफ से कहा गया है। इधर एक और स्टेटमेंट सामने आया है और ये बयान अल-क़ुद्स ब्रिगेड का, जिसमें कहा गया है कि हमने रफ़ा शहर के मशरक़ में यानी ईस्ट में अल-जनीना मोहल्ले में अशार माल के आसपास घुसने वाले इजरायली दुश्मन की गाड़ियों और उनके फ़ौजियों पर माटर गोलों से बमबारी की है और हमारे मुजाहिदीन ने रेस्क्यू फोर्सेस का मुशाहिदा किया। भारी आग के अहाता में हर तरफ वो आर्मी भागने लगी और रेस्क्यू आर्मी को भी देखा गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये अल-क़ुद्स ब्रिगेड का बयान सामने आया है। इसी तरह एक और स्टेटमेंट अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जारी किया और ये कल रात का स्टेटमेंट है अल-क़स्साम ब्रिगेड का, जिसमें कहा गया कि जंगी सफ़ों से वापसी के बाद हमारे लड़ाकों ने मुजाहिदीन ने इत्तला दी कि सहयूनी मरकावा 4 टैंक को अल-यासीन 105 के गोले से निशाना बनाया गया, जो रफ़ा शहर के मशरक़ में अल-जनीनिया मोहल्ले में अल-बशीती नर्सरी के करीब था, गज़ा पट्टी के जुनूब में। इसी तरह एक और अपडेट सामने आई कि जुमा के रोज़ एक कंपाउंड घात के दौरान क़स्साम मुजाहिदीन ने 3 इजरायली मरकावा टैंक को अल-यासीन 105 से गोलियों से निशाना बनाया और उसमें 10 इजरायली फ़ौजी हलाक हो गए और इसको जो निशाना बनाया गया ये
ٹی بی جی کے ساتھ یہ لوگ ایک گھر میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھی، تب یہ لوگ اس کا نشانہ بنے۔ گولہ انہیں ہلاک اور زخمی کیا، اور ریسکیو فورس کو آگے بڑھنے کے بعد جو مجاہدین کا گروپ تھا اس نے D9 فوجی بلڈوزر کو بھی نشانہ بنایا، جس سے ایک چوراہے کے قریب آگ لگ گئی اور رفح کے مشرق کا جو علاقہ ہے الجنینہ کا علاقہ، وہاں بڑے پیمانے پر اسرائیلی آرمی کا نقصان ہوا۔ اس کے علاوہ القصام بریگیڈ نے ایک اور اپڈیٹ دیا ہے، اور یہ جو اپڈیٹ ہے القصام بریگیڈ کی طرف سے دراصل ملک شام کے بارے میں کیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اس نے شام کے برابر میں اقوام متحدہ کے زیر نگرانی بفر زون اور متعدد ضروری مقامات پر اپنے فوج کو تعینات کر دیا ہے۔ یہ اقدام شام میں تازہ ترین واقعات کی روشنی میں کیا گیا ہے، یہ اپڈیٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ جو القصام بریگیڈ نے جاری کیا ہے، اور جو اسٹیٹمنٹ جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ حماس کی جو قیادت ہے اس کو جلد ہی جنگ بندی کی امید ہے، اس اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں فلسطینی مزاحمتی گروپ کے ذرائع نے اتوار کو بتایا کہ حماس نے ان یرغمالیوں کے بارے میں معلومات لینا شروع کر دیا ہے تاکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے کی تیاری کی جائے۔ جو سورسز ہے اس کے مطابق حماس نے فلسطینی اسلامی جہاد، پاپولر فرنٹ اور پاپولر ریزسٹنس کمیٹیوں سمیت دیگر گروہوں اور گروپوں سے ملاقات کی اور ان کو معلومات تیار کرنے کے لیے کہا ہے کہ یہ یرغمالی اور ہوسٹیج ہے، آیا وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں۔ غزہ پٹی میں کل 96 یرغمالی باقی ہیں، جن میں سے 34 کی ہلاکت کی اسرائیلی فوج نے تصدیق کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ حماس کے ایک اور ذریعے نے یا ایک اور سورس نے FP کو بتایا کہ حماس اور قطری، مصری اور ترک کے ثالثی کے درمیان حال ہی میں تیز تر رابطے ہوئے ہیں، اور قاہرہ میں بھی پچھلے دنوں مذاکرات کے لیے بات چیت ہو رہی تھی ثالثی کے لیے، تو امید ہے کہ آئندہ دنوں میں اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اسی طرح بھی بتایا گیا کہ اسرائیل سے جنگ روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ جب تک اس کی فوج غزہ پٹی میں رہے گی قیدیوں کو زندہ یا مردہ حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اب تک غزہ پٹی میں 44,708 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ حماس کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور 430 دن پورے ہو جانے کے باوجود اسرائیل ابھی تک ہوسٹیج اور قیدیوں کو اپنے دم پر آزاد نہیں کرا سکا، اور یہی اسرائیل کی سب سے بڑی ناکامی ہے اور غزہ پٹی کی جیت ہے۔ مجاہدین کے حوصلے بلند ہے کہ لگاتار وہ ریزسٹنس کر رہے ہیں اور اسرائیل کو اس کے ہدف تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اپڈیٹ القصام بریگیڈ کی طرف سے ہے کہ اس نے نارتھ غزہ میں جبالیہ کیمپ میں الفخوارہ کے قریب الدقہ محلے میں الیاسین 105 سے اسرائیل کے 4 مرکبہ ٹینک کو نشانہ بنایا۔ ایک اور اپڈیٹ ہے کہ جبالیہ کیمپ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ مجاہدین نے طوباس اور جنین میں اسرائیلی آرمی کا مقابلہ کیا ہے، اور زبردست فائرنگ ہوئی ہے دونوں طرف سے، اور اس لڑائی کو کئی ویڈیو کے ذریعے اجاگر بھی کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری اپڈیٹ ہے کہ جو حماس کے مجاہدین ہیں یا جو دوسرے گروپس ہیں وہ لگاتار ریزسٹنس کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر اسرائیلی آرمی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی جنگ بندی ہو جائے، لیکن ادھر پوری دنیا کی جو توجہ ہے وہ شام میں جو لڑائی چل رہی تھی، اور اب شام کا جو تختہ الٹ ہو گیا ہے، انقلاب کی جیت ہو گئی ہے، تو اس پر پوری دنیا کی توجہ ہے۔ فلسطین پر توجہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے، اور مجاہدین کے گروپ کو امید ہے کہ اب جلد ہی جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے گا۔ اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ جلد از جلد جنگ بندی ہو جائے تاکہ وہ اپنے یرغمالیوں کو آزاد کرا سکے، کیونکہ اسرائیل میں جو عوام ہے لگاتار پروٹیسٹ کر رہی ہے، جو اسرائیلی آرمی ہے وہ لڑنے سے انکار کر رہی ہے، ہر طرف افراتفری کا ماحول ہے، اور اس افراتفری کے ماحول میں غزہ پٹی میں بھی اسرائیلی آرمی کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ کئی ساری رپورٹ سامنے آ چکی ہے جس میں اسرائیل کے سینئر افسروں اور کمانڈروں نے اعتراف کیا ہے کہ وہ حماس کے ہاتھوں سے یرغمالیوں کو آزاد نہیں کرا سکتے ہیں۔ ان کی جو آرمی ہے وہ ڈر رہی ہے، خوف کا شکار ہے، ان میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ملت ٹائمز کو فالو کر لیجیے۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔ آپ ہمیں دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور ہر مہینے زیادہ نہیں، صرف 100 روپے سے مدد کریں۔ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔